نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میری معزز خواتین و حضرات، سورۃ الفتح کے گزشتہ درس میں میں نے سارے واقعات کو اور اس کے شان نزول کو بڑی تفصیل سے عرض کر دیا تھا تاکہ کسی قسم کا ابہام اور اشکال باقی نہ رہے۔ جب یہ صلح ہو گئی اور واپسی شروع ہوئی، اس وقت یہ صورت نازل ہوئی تھی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی۔ کھلی فتح کیوں عطا کی؟ اس کی ایک حکمت مفسرین نے یہ لکھی ہے تاکہ آپ کی جو اجتہادی خطائیں ہیں، خلاف اولا کام ہیں، ہم ان کو معاف کر دیں۔ ما تقدمہ اعلان نبوت سے پہلے والی، وما تأخرہ اعلان نبوت کے بعد والی۔ اب اس کا تعلق فتح کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو ہمارے اکابرین میں سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے، اس کا فتح سے تعلق یہ ہے، جب ہم آپ کو فتح دیں گے، آپ کی فتح دیکھ کر لوگ مسلمان ہوں گے، مسلمانوں کے اسلام میں آنے کی وجہ سے آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا، اور اتنا اجر و ثواب ملے گا آپ کو کہ اس سے آپ کی اجتہادی خطاؤں کا تدارک ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ یہاں پھر اس بات کو سمجھے جس کو ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں۔ یہاں ذنب کا معنی اگر گناہ کریں تو اس آیت میں جوڑ ہی نہیں بنتا، اس کا معنی اور ترجمہ ہی نہیں بنتا کہ ہم نے آپ کو فتح دی تاکہ آپ کے گناہ معاف کر دیں، بے جوڑ سی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ فتح سے گناہوں کی معافی کا کیا تعلق ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم نے آپ کو فتح دی تاکہ آپ ریاست قائم کریں، حکومت قائم کریں، فتح دیں گے تاکہ آپ ظلم کا بدلہ لیں، ہم نے آپ کو فتح دی تاکہ احکام اسلام نافذ کریں، ہم نے آپ کو فتح دی تاکہ اسلام کی عظمت نظر آئے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، فتح کے ساتھ ان چیزوں کا تعلق تو ہے، لیکن فتح کے ساتھ گناہوں کی معافی کا تعلق یہ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے یہاں ذنب کا معنی گناہ ہے ہی نہیں۔ اب یہاں سمجھیں، تین باتیں ہیں اس میں۔ ایک ہے غفر لیغفر لک اللہ، غفر، دوسرا ہے ما تقدم وما تأخر، اور تیسرا ہے ذنب کا معنی کیا ہے؟ غفران کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا، اس لیے میدان جنگ میں جو لوہے کی ٹوپی سر پہ پہنتے ہیں، جسے ہم اپنی اردو زبان میں خود کہتے ہیں، اسے عربی میں مغفر کہتے ہیں، یعنی ڈھانپ لینے والی چیز، ڈھانپ لینے والا آلہ۔ تو مغفرت کا معنی یہاں ڈھانپ لینا ہے۔ ما تقدمہ سے مراد مکی زندگی، وما تأخرہ سے مراد مدنی زندگی۔ اور ذنب کا معنی صرف گناہ نہیں ہوتا، بلکہ ذنب کا معنی الزام بھی ہوتا ہے۔ عربی میں ذنب کہتے ہیں دم کو، جانوروں کی دم، اور دم تو کے پیچھے ہوتی ہے، اسی طرح الزام لگانے والے بھی عموماً الزام بندے کی پیچھے یعنی اس کی غیر موجودگی میں لگاتے ہیں۔ تو ذنب محاورات عرب میں الزام کو بھی کہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام پر مکی زندگی میں اور مدنی زندگی میں لوگ الزام لگاتے تھے۔ مکی زندگی میں الزام کیا تھے؟ آپ شاعر ہیں، مجنون ہیں، ساحر ہیں، اور مدنی زندگی میں الزام کیا تھے؟ آپ کو اقتدار کا شوق ہے، حکومت کا شوق ہے، لیڈر بننے کا شوق ہے۔ اور یہ الزام کون لگاتا تھا؟ جو مخالف ہو۔ جو نہیں لگاتا، جو عقیدت مند ہے وہ نہیں لگاتا، ہمیشہ مخالف لگاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اتنی کھلی اور شاندار فتح آپ کو دی۔ دوسری صورت میں اس کا ذکر آ رہا ہے اس میں بارے میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اب اس فتح کے نتیجے میں آپ کے جو مخالف تھے وہ موافق اور معتقد بنیں گے، جو گالیاں دیتے تھے، الزام لگاتے تھے مخالفت کی وجہ سے، جب وہ آپ کے غلام بن کر عقیدت مند ہو گئے تو اب یہ الزام نہیں لگائیں گے بلکہ آپ کی مدح اور تعریف کریں گے۔ تو ہم نے فتح عطا کی، مکی اور مدنی زندگی میں جو لگنے والے الزامات تھے وہ سارے ہم نے صاف کر دیے، اب آپ پر الزام نہیں لگیں گے بلکہ اب آپ کی ہمیشہ مدح اور تعریف ہوگی۔ اب اس تفصیل کے بعد ایسی واضح ہو جاتی ہے، اب کوئی اشکال نہیں رہتا۔
کوئی اشکال یہاں باقی نہیں رہتا، اور نہ ضم کا معنی گناہ کرنا پڑتا ہے، بلکہ بلا تعویل بات بالکل صاف ستھری کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے بہترین اس کا مطلب اور مفہوم وہ ہے جو میں نے عرض کر دیا ہے، اور اسی کے اندر آسانی بھی ہے، اور اسی انداز سے جو ہے اس بات کو بیان بھی کرنا چاہیے۔ اس سے تھوڑا آگے چل کر ایک آیت انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہاں حضور علیہ السلام کی 3 صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، آپ شاہد ہیں، یعنی قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام اور ان کی جو ہے امتوں، ان کے وہ ایک تفصیلی واقعہ جو پہلے بھی گزرا سنتے رہتے ہیں، اس پر آپ گواہی دیں گے۔ دوسرا فرمایا ومبشرا، مومنین کو آپ خوشخبری دینے والے ہیں، یعنی جنت کی خوشخبری آپ دیتے ہیں۔ ونذیرا، اور کفار کو ڈراتے ہیں۔ کس سے ڈراتے ہیں؟ جہنم سے ڈراتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، ہم نے تم لوگوں کو فتح اس لیے دی تاکہ تم اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ اور رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ تمہارا یقین اور بڑھ جائے، اللہ کے رسول پر یقین اور بڑھ جائے۔ وتعزروہ، تم ان کی مدد کرو، وتوقروہ، تم ان کی عظمت اور احترام کے قائل ہو جاؤ، یعنی ان کی مزید عظمت کرو، مزید عزت کرو اور احترام میں اضافہ کرو۔ تو دیکھیں یہاں جو لفظ اللہ نے بیان فرمایا وتعزروہ، تعزروہ یہ تعزیر سے ہے، اس کا معنی مدد کرنا۔ اور جو مجرم کو سزا دیتے ہیں اس کو بھی شریعت میں، اس کو بھی عربی میں تعزیر کہتے ہیں۔ جس جرم کی شریعت میں سزا متعین ہے اسے حد کہتے ہیں، اور جس جرم کی سزا متعین نہ ہو بلکہ حاکم وقت قاضی کی ثواب دید پر ہو اسے تعزیر کہتے ہیں۔ تو تعزیر میں مدد کیسے ہوتی ہے؟ اس کی وجہ لغات وغیرہ میں یہ لکھی ہے کہ اس سزا کو تعزیر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مجرم کے ساتھ مدد ہے کہ آئندہ وہ یہ جرم نہیں کرے گا، یہ مجرم کی مدد کی جا رہی ہے تاکہ وہ نیکیوں پر آئے اور گناہوں سے بچے، اس لیے اس سزا کو تعزیر کہتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ فرماتا ہے وتعزروہ، ان کی مدد کرو، وتوقروہ، ان کا اور احترام کرو۔ اس سے کچھ آگے چل کر ایک آیت ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ فرماتے جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں یہ دراصل اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ دیکھیے ید اللہ فوق ایدیہم، یہاں لفظ ید موجود ہے، یہ ید اللہ کی صفت ہے لیکن اس کا معنی ہم نہیں جانتے۔ یہ ید متشابہات میں سے ہے، اس کا اصل معنی بس اتنا ہی ہے، لیکن متأخرین فقہاء علماء فرماتے ہیں ید کا معنی یہاں قدرت ہے، لیکن یہ معنی درجہ گمان میں ہے، درجہ یقین میں نہیں۔ اور اہل سنت سے کٹا ہوا فرقہ معتزلہ وہ کہتا ہے یہاں ید کا معنی قدرت ہے لیکن درجہ یقین میں ہے، اس لیے معتزلہ کا مذہب الگ ہے، متأخرین کا مذہب الگ ہے۔ کوئی بھی اس مذہب کو آپس میں خلط ولط نہ کرے، متقدمین اور متأخرین کے مذہب میں کوئی خاص فرق نہیں، فقط لفظی نزاع ہے، حقیقی نہیں۔ متقدمین فقہا کہتے ہیں ید کا معنی حقیقی اللہ کو معلوم ہے، اور متأخرین کہتے ہیں ید کا معنی ہمیں معلوم ہے لیکن حقیقی نہیں، یقینی نہیں، درجہ گمان میں بس۔ تو یہ نزاع لفظی ہے، یہ نزاع حقیقی نہیں ہے۔ اسی طرح اسی صورت فتح کے اندر ایک آیت آ رہی ہے آگے ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، تو اس کا مصداق حضور علیہ السلام کے دور کے بعد کی جنگیں ہیں، خواب وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور ہو جس میں جہاد ہوا مسلمہ کذاب کے خلاف، یا حضرت عمر کا دور ہو جہاں ایرانیوں سے جہاد ہوا، یا اس کے علاوہ اور جنگیں ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی میں پھر ایسی سخت جنگ پیش نہیں آئی کہ جس میں طاقتور قوم سے واسطہ پڑا ہو اور جنگ میں بڑی مشکل پیش آئی ہو، ایسا موقع نہیں آیا۔ اس لیے یہ دور صحابہ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہے اس وقت اور اس موقع پر جو ہے پیش آئی ہیں۔ اسی طرح اس سورت کی آیت لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے پیغمبر کے خواب کو سچا کر دکھایا۔ سچا کیسے ہو گیا؟ وہ تو گئے تھے عمرہ کرنے نہیں دیا، یعنی جس بات کا آئندہ زمانے میں واقع ہونا یقینی ہو
اس بات کو ماضی کے صیغہ سے تعبیر کرنا یہ بلاغت اور کلام عرب کا تقاضا ہے، چونکہ خواب نے سچا ہونا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا لقد صدق اللہ، اللہ نے اپنے پیغمبر اور نبی کے خواب کو سچ کر دکھایا، یعنی ضرور سچا ہوگا، اور پھر وہ ہو گیا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، تم مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے امن کے ساتھ، اپنے سروں کا حلق بھی کراؤ گے یا سروں کا قصر کراؤ گے، تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اس موقع پر یعنی سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء میں حضور علیہ السلام نے حلق نہیں کروایا، بلکہ آپ علیہ السلام نے قصر کروایا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے بال مبارک قینچی سے کاٹے تھے۔ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، جو کچھ تم نہیں جانتے وہ اللہ جانتے ہیں، اس لیے اللہ نے خواب پورا ہونے سے پہلے ہی ایک قریب کی فتح تمہیں عطا کر دی۔ اس کے بعد ایک آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ فرماتے ہیں ہم تمام دینوں پہ آپ کے دین کو غالب کر دیں گے، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، اور اس کی گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اب اس کو سمجھیں، غلبہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے غلبہ برہانی دلیل سے غلبہ، ایک ہے غلبہ عملی۔ غلبہ برہانی تمام ادیان پر دین محمد کا غالب ہونا، یہ حضور علیہ السلام کے دور میں ہو چکا، اور غلبہ عملی یہ صحابہ کرام کے دور میں ہو چکا۔ پورے روح زمین پر اسلام کا غلبہ عملی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا، اور انشاءاللہ ضرور ہوگا، اس کے اندر کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس سے تھوڑا آگے چل کر آئے تھے محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ محمد الرسول اللہ، دیکھیے جب تحریر لکھی جا رہی تھی آپ نے کہا لکھو یہ معاہدہ سہیل بن عمر اور محمد الرسول اللہ کے درمیان ہے، تو سہیل نے کہا کہ نہیں محمد بن عبداللہ لکھو۔ آپ علیہ السلام نے تحمل سے کام لیا، ضبط سے کام لیا، اور اس معاہدے کو پورا کیا، رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیا، لیکن اللہ نے یاد اتار کر محمد الرسول اللہ ہمیشہ کے لیے اس لفظ کو، اس جملے کو قرآن کا حصہ بنا دیا، اور قیامت تک ہر پڑھنے والا، ہر تلاوت کرنے والا یہ پڑھے گا محمد الرسول اللہ، کہ وقتی طور پر کاٹا گیا ہے، لیکن آپ ہیں تو محمد الرسول اللہ، جس دن سے لے کر اس دن سے محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کے مقدس نام کو قرآن کی اس آیت کا حصہ بنا دیا ہے، جو قیامت تک جو ہے اس کا حصہ رہے گا اور لوگ پڑھتے رہیں گے۔ اس کے متصل صحابہ کی صفات بیان کی ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ آپ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم ہیں۔ تم دیکھو گے کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں وہ اللہ کا فضل، اللہ کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کثرت سجود اور کثرت نماز کی وجہ سے ان کے چہروں پر نشان نظر آتے ہیں۔ نشان سے مراد ظاہری نشان نہیں، اور نور نظر آتا ہے، نور تقوی نظر آتا ہے۔ جو شخص تہجد پڑھتا ہے اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے چہروں پر نور نظر آتا تھا۔ اگر کسی کو کسی تہجد گزار کے چہرے پر، کسی صالح آدمی، کسی نیک آدمی، کسی عالم دین کے چہرے پر نور نظر نہ آئے تو وہ اپنی آنکھ کا قصور سمجھے۔ ایسے نہیں کہ وہ شخص تہجد بھی اہتمام سے پڑھتا ہو، ذکر اللہ بھی اہتمام سے کرتا ہو، تلاوت بھی اہتمام سے کرتا ہو، تو اس کے چہرے پر نور نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ دیکھنے والے کی نظر میں نقص ہے، اسے نظر نہیں آتا۔ جیسے کبھی انسان کو بخار ہوتا ہے، اسے چینی بھی کڑوی لگتی ہے، حالانکہ چینی تو میٹھی ہے، قصور اس کے جو ہے مزاج کیا ہے، اس کی بیماری کیا ہے۔ اور جو ہے بالکل اسی طرح کبھی بالکل سفید اور صاف پانی اگر سیاہ بوتل میں ڈال دو تو سیاہ نظر آتا ہے، سبز بوتل میں ڈال دو سبز نظر آتا ہے، سرخ بوتل میں ڈال دو سرخ نظر آتا ہے۔ تو پانی کا قصور نہیں ہے، بوتل کے رنگ کا قصور ہے۔ ایسے ہی اگر کسی نیک صالح آدمی اور تہجد گزار اور نمازی کے چہرے پر تمہیں نور نظر نہیں آتا، تمہاری آنکھوں کے شیشے کا اس کا قصور ہے۔ اپنی آنکھوں کا علاج کرو۔ اس کے اوپر جو کالا شیشہ چڑھا ہوا ہے، یا اس کے اوپر جو ہے جو دنیا کا خمار چڑھا ہوا ہے، یا اس کے اندر جو ہے کوئی بغض یا کسی کی نفرت ہے، اسے اتارو تو نظر آئے گا۔
اللہ فرماتے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ فرماتے صحابہ کے اوصاف تو تورات میں بھی بیان کیے گئے ہیں اور انجیل میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، ان کی مثال ایسی جیسے کھیتی ہو جس نے پہلے اپنی نرم باریک کمپل نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر تھوڑی سی اور موٹی ہوئی، پھر مضبوط تنے اور اپنے سہارے پر کھڑی ہو گئی۔ اب کسان کو جس نے کاشت کی تھی وہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یہ اللہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تاکہ کافروں کا دل جل جائے کہ صحابہ کرام کی مثال دی ہے یہاں سے، اس لیے کہ ایک وقت یہ تھا کہ آپ علیہ السلام تنے تنہا تھے، آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ، حضرت علی، زید بن حارثہ، حضرت ابو بکر، یہ چند افراد تھے، یعنی ایک غلام۔ تو آہستہ آہستہ یہ بالکل کمزور جماعت تھی، پھر آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہوتے گئے، قوت بڑھتی گئی، قوت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ قوت کا یہ معیار اللہ نے عطا فرمایا کہ اب کافر دیکھ کر جلنے لگے۔ تو اس آیت کی بنیاد پر یہ نتیجہ نکالنا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قوت کو دیکھ کر جلنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، یہ نتیجہ درست نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ طاقت کو دیکھ کر جلنے والا یہ کافروں والا کام کرتا ہے۔ صحابہ کو دیکھ کر جلنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ کافروں کا کام ہے۔ کافر ہونا اور چیز ہے، کافروں کا طرز اختیار کرنا یہ الگ چیز ہے۔ جیسے حدیث کے اندر ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ کیا مطلب؟ وہ کافر تو نہیں ہوتا، اس نے کافروں والا کام کیا ہے۔ جو شخص صحابہ کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، پریشان ہوتا ہے، تو وہ کافروں والا کام کرتا ہے۔ لہذا اس بنیاد پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ اللہ نے صحابہ کی تعریف کی ہے اور فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیما، اللہ نے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے، ان کی مغفرت بھی کرے گا، بخشش بھی کرے گا، ان کو اجر عظیم بھی دے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔